رمضان المبارک کے متصل پہلے یہ مجلس منعقد کرنے کا شرف ملا ہے۔ آپ کو مجھے حاصل کا موقع اللہ نے دیا ہے۔ اس مناسبت سے بہت ضروری باتیں جو قضاء رمضان کے حوالے سے اور رمضان المبارک سے فائدہ اٹھانے کے حوالے سے میری سمجھ کے مطابق ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مسائل ہیں دو طرح کے، کچھ مسائل ایسے ہیں جن پر عوام کہتی ہے کہ ثبوت دو، ہم یہ جو کریں اس کا ثبوت دو۔ کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جن پر لوگ ثبوت نہیں مانتے، وہ تسلیم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے۔ مثلا ایک عالم کہے کہ نماز پڑھو تو کسی مسلمان کو اس پر ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، سب کہتے ہیں ٹھیک ہے پڑھنی چاہیے نماز، قرآن کی تلاوت کیا کرو، تو سب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، حلال کھاؤ جھوٹ نہ بولو۔ یہ وہ مسائل ہیں کہ جن پر ثبوت دیتے دیتے اس مجلس میں زیادہ وقت نہیں لگانا چاہتا، کیونکہ ایک چیز کہ آپ بھی قائل ہیں، میں بھی اس کا قائل ہوں، ہم سب مانتے ہیں کہ ہونی چاہیے، تو سستی ہے جو اس کے اسباب کو دیکھنا ہے۔ پیارے بھائیوں، انسانی فطرت یہ ہے کہ جس چیز کا فائدہ نظر آتا ہے بندہ اس کام کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، جس کا آؤٹ پٹ نظر نہ آتا ہو اس کام کو وہ اپنانے کی کوشش نہیں کرتا ہو۔ یہ کل کے دن میں آپ نے دیکھا ہوگا شہر میں بڑا رش تھا، بہت رش تھا، یعنی میلوں تک ٹریفک جام تھی، آپ کی اس بہاڑی روڈ پر بھی میں کوئی پھنسا تھا اس میں، وہ شہر میں ہماری طرف تھی، اتنا رش، میں نے پوچھا وجہ کیا ہے، تو بتایا گیا کہ رمضان المبارک کی خریداری اور کچھ تقسیم، پتہ نہیں خبر سمجھی ہے، کچھ آٹے کی یا راشن پانی کی تقسیم کا سلسلہ ہے، جس کی وجہ سے عوام کا جھگڑا ہے، رش لگا ہوا ہے اور راستہ بتا ہے۔ ہمیں تو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، ورنہ ہم بھی لینے لگ جاتے ہیں، جسے خبر ہوئی وہ کیا ایسے ہی ہے نا۔ آپ دیکھتے ہیں یہ ٹیلوی اسٹوروں پر رش ہوتا ہے، کیوں 50 روپے پر کلو فرق ہے، اب اگر 10 کلو خریدنا ہے تو 500 کا نوٹ تو بچتا ہے، اس لیے بیمار بھی وہاں کھڑا ہے، عورت بھی وہاں ہے، بچہ بھی وہاں ہے۔ پچھلے دنوں آپ کے قاسم کالونی میں جب فنڈز ادا کیے جا رہے تھے، اس میں خاتون کی وفات ہو گئی تھی، آپ کے علم میں ہے، اور یہاں سے گزر ہونا محال تھا، گزرنے والا بہت مشکل سے گزرتا، ہزاروں لوگ وہ باہر سڑک پر کھڑے 6 گھنٹے کی لائنیں، اس کے بعد جا کر جو وفات ہے وہ ہوتا ہے۔ گورنمنٹ کسی ویکنسی کا اعلان کرتی ہے کہ ہمیں فلاں سیٹ پر ملنا چاہیے، ہم اتنا معاوضہ دیں گے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان سے بچہ روانہ ہوتا ہے، وہ صبح 4 بجے سے نکلتا ہے اور صبح وہ نیوی کے دفتر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ایئر فورس کے دفتر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور رش ہوتا ہے، بے پناہ رش ہوتا ہے، کوئی سائے کا بندوبست نہیں ہے، کوئی پانی کا کولر نہیں لگا ہوا، کوئی وہاں ہوٹل نہیں ہے کہ روٹی کھا لی جائے، فائلیں ہاتھ میں لی ہوئی ہیں، بچے بچیاں ہزاروں کی تعداد میں صبح 6 بجے آپ جائیں کھڑے ہیں، آپ اثر تک جائیں تو وہ اب بھی کھڑے ہوئے ہیں، اب بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ بس سبب یہ ہے کہ فائدہ سمجھ آتا ہے، جس چیز کا فائدہ سمجھ آئے گا اس کے لیے بندے نے ایک لمحہ ضائع کرنا غلطی سمجھی، فوری طور پر اس کی طرف بھاگا۔ مسلمان کی
نیکیوں میں جو سستی ہے وہ تلاوت نہیں کرتا، سالوں کے سال ہو گیا وہ تلاوت کرتا، اسے پتہ ہے صبح کے اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یہ نہیں کرتا، شام کے اذکار کرتے تھے، یہ نہیں کرتا، آپ کو سخاوت پسند تھی، صدقہ پسند تھا، خرچ کرنے اللہ کے راستے میں، دسترخوان کو وسیع کر، یہ نہیں کرتا، خلق کو اچھا رکھنے کا حکم دیا ہے، یہ سستی کرتا ہے، مانتا ہے، آپ کہیں یہ اعتراف کرتا ہے ہاں مرکی یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، سستی ہے، اسے صرف مفاد دکھا دیا جائے اور اسے سمجھ آئے، اس کی رفتار ٹھیک ہو جائے گی، اس کی رفتار ٹھیک ہو جائے گی۔ پیارے بھائیو، اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے جو ذریعہ ہے وہ بندگی اور عبادت کا ذریعہ ہے۔ کوئی معمولی سے معمولی کام بھی آپ کو اللہ کا خاص کر سکتا ہے اور آپ کی نجات کا سبب ہو سکتا ہے۔ نیکی کو جو بندہ معمولی سمجھتا ہے وہ نیکی چھوڑ دیتا ہے، جو بندہ نیکی کو اہم سمجھتا ہے وہ اسے اپنا لیتا ہے، اور جو نیکیوں کا بینیفٹ ہے آپ اندازہ لگائیں، میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں، کتاب سیرت النبی پر رحیق المکتوب مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک گمنام صحابی کا تذکرہ کیا ہے، ضماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ مکے کا دور ہے، اہل مکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں کی تکلیف رسانی، ایذا رسانی پر کمر کس چکے ہیں، مسلمان سخت پریشان ہیں، اہل مکہ اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے مکے کے حاجیوں کے راستے پر اپنی ٹیمیں بنا دی کہ جو کوئی بھی آئے اسے بتاؤ کہ ہمارے پاس ایک بندہ ہے جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کہنا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ان سے بچ جانا ہے۔ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، آنے والے ہر قافلے کو روکتے ہیں، خبردار کرتے ہیں، آگے بھیجتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ ساحر ہیں، کوئی کہتا ہے کہ وہ مجنون ہیں، کوئی کہتا ہے کہ وہ پھوٹ ڈال دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ کچھ ہیں، کوئی کہتا ہے کچھ ہے۔ ضماد عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، آواز تھوڑی سی کم ہو جائے، ہٹ رہی ہے آواز، اور ایگو ہے تو ایگو بند کر دیں۔ ضماد آئے تو ضماد کو بھی پکڑ لیا، ذرا سنبھل کے، مکے میں خطرہ ہے، کیا خطرہ ہے؟ فلاں بتا ہے، اسے کیا ہوا، اس کی بات میں اثر ہے، جو کوئی اس کی بات سنتا ہے، بیٹا باپ سے جدا ہو جاتا ہے، باپ بیٹے سے جدا ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے نجات دی، ماشاءاللہ، شور سے بس۔ باپ بیٹے سے جدا ہو جاتا ہے، بیٹا باپ سے جدا ہو جاتا ہے، ظاہر باتیں اچھی لگتی ہیں لیکن بندے کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیوں، کیا ہوا؟ کہا لگتا ہے کوئی آسیب ہے، کوئی جادو ہے، کوئی جن ہے، مسئلہ ہے، اس لیے بہرحال اس سے پرہیز کرنا۔ ضماد کہتے ہیں کہ میں جھاڑ پھونک کا کام کرتا تھا، عامل تھا، چن نکالنے کا کام کرتا تھا، حقیقی تھا میں۔ میرے دل میں خیال آیا کہ بیچارہ ایک بندہ بیمار ہے اور لوگ ہیں اس کی دشمنی پر کمر کسے ہوئے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ بیمار بھی کا علاج کریں، یہ اس کی دشمنی پر اسے بدنام کر رہے ہیں، علاج نہ کر رہے ہیں، نالائق کہیں گے۔ چلو میں آیا ہوں عمرہ کرنے کے لیے، میں اس بیمار کے پاس جاتا ہوں، ہو سکے تو میں اس کا علاج کروں گا، ہو سکے تو میں اس کا
علاج کرو گا. ایک نے کیا نا کی نہیں، کیونکہ آپ بیمار ہی نہیں تھے، کیونکہ آپ بیمار ہی نہیں تھے. پکڑ کے بیٹھے ایک نیکی کا پروگرام بنایا، نوبت نہیں آئی وہ کرنے کی، وہ نیکی کرنے کی نوبت نہیں. جنتی بن گیا وہ بندہ، جنتی بن گیا. تو خیر کا ارادہ اگر بندے کو جنتی بنا دیتا ہے اور خیر والا بندہ ہو جائے تو اس کا کیا بنے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ بیمار ہیں، آپ پر کوئی آسیب آ جاتا ہے، آپ پر کسی نے کوئی جادو کیا ہے. یہ جادو ٹونے کا توڑ میں جانتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں جتنے دن یہاں ہوں آپ پر دم کر دیا کروں، علاج کر دیا کروں، آپ شفا مل جائے. رخ صحیح ہونا، رخ صحیح ہو پیارے بھائیو تو بندہ کردار تعمیری ادا کرتا ہے. سوچیں ہیں جو بندے کو چلاتی ہیں، سوچیں ہیں جو بندے کو چلاتی ہیں. وہ سخت بارشیں ہوتی ہیں نا، وہ فٹ فٹ پانی ہو جاتا ہے گلیوں میں، تو ہم موٹر سائیکلوں والوں کی موٹر سائیکلیں بند ہو جاتی ہیں. ہوتا ہے نا، بندہ فیملی کے ساتھ ہے، موٹر سائیکل بند ہو گئی. اب کیا ہے، کوئی دکان کھول بیٹھتا ہے کہ اب بٹیرے پھنسیں گے، جو کام 50 روپے کا ہے اب 500 روپے مانگ سکتے ہو، ہے نا، کیونکہ اب پھنسا ہوا ہے بندہ. آپ جو بھی کہو گے وہ دے گا، فیملی اس کے ساتھ ہے، مصیبت میں شکار. وہ دکان کھول بیٹھتا ہے، سب بند ہے، اسے پتا ہے کہ اب جو آئے گا لینے لگ جاتی ہے مکینوں کے ساتھ. 5-7 ہزار کی دہاڑی بنا کے ہو گیا. ایک یہ شخص ہے. اور ہم نے ایک منظر دیکھا، بارش ہوئی، شدید بارش میں ایک جوان جو یہ کام جانتا تھا اس نے اوزار لیے اور وہ سڑک پر آ گیا. اوزار لیے، ہوتا کیا ہے، پانی آ گیا پلک میں، میٹر میں پانی آ گیا، کھولو صاف ستھرا کرو لگا دو، بس چل پڑے گی. اتنا ہی ہوتا ہے نا مسئلہ. وہ آ گیا، جسے دیکھتا کہ وہ موٹر سائیکل کو ایسے لے کے جا، کیا ہوا جی، بند ہو گئی، کرنٹ چھوڑ گیا. خیر مجھے دو 2 منٹ کی محنت کرتا، چلو ہم چلو. دوسرا آتا، اس نے درجنوں لوگوں کی موٹر سائیکلیں اسٹارٹ کر دی. دوسرا ہے وہ درجنوں لوگوں سے 50 روپے لینے کی بجائے 500 روپے لیتا گیا. اسے اس میں فائدہ نظر آیا، اس نے کیا، اسے اس میں فائدہ نظر آیا، اس نے. بیسک مرض ہے نا جو ہمارے معاشرے کا، وہ یہ ہے کہ ہمیں نیکی میں فائدہ نظر نہیں آتا. ہمیں نیکی میں فائدہ نظر نہیں آتا، اور فائدہ نظر نہ آئے نا تو کوئی ہم سے کرا بھی نہیں سکتا. ختم ہوگا. نظریہ ماننا رہا ہو، نیکی کرنے کا، صدقہ کرنے کا، سخاوت کرنے کا نظریہ نہیں مانتا، قائل نہیں ہے. آپ زندگی میں 10 روپے اس سے نہیں نکلوا سکتے، آپ اس سے ایک نماز نہیں پڑھا سکتے. قربان جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے نیکی کو نظریے کے ساتھ جوڑ کر فائدہ بتایا ہے. من یسر عن معسر، پھنسے ہوئے پر جو آسانی کرے گا، یسر اللہ علیہ، اللہ اس پر دنیا اور آخرت دونوں میں آسانی کرے گا. اب تو یہ تلاش میں ہوگا کوئی پھنسا ہوا ملے، وہ پھنسے ہوئے کو دیکھے گا تو اس کا لالچ ہوگا کہ کسٹمر ہاتھ لگائے یہ خالی نہ جائے، کسی اور کے ہاتھ نہ لگ جائے. ایسے ہی ہے نا، کیونکہ اس کے ذریعے قیامت کی آسانی کی گارنٹی ہے. اس لیے وہ چاہے گا میں کروں یہ کام، وہ چاہے گا میں کروں یہ کام، اور سبقت لینے کی ایک صورت بن جائے گی. مفاد نظر آ رہا ہے. میرا ایک شاگرد برطانیہ میں پڑھتا رہا، پہلے دن کہتا ہے کہ میرا جانا ہوا جب یونیورسٹی باہر کل
نہ میرا کوئی وہاں جاننے والا، نہ میں کسی کا جاننے والا. یونیورسٹی کے میں گیٹ پر پہنچا تو وہاں طلبا کی ایک جماعت نے آ کر مجھے ایسے پکڑا جیسے میرے پرانے خود کے دوست کی آ رہے. انہوں نے میرے کاغذات دیکھے. اس کی خواہش تھی کہ وہ مجھے میرے کمرے تک لے جائے، اس کی خواہش تھی کہ وہ لے جائے. جاننے والا کوئی بھی نہیں ہے، جاننے والا کوئی بھی نہیں ہے. میں نے کہا رولا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یونیورسٹی نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ایک طالب علم کی رہنمائی کرو، اجنبی کی رہنمائی کرو، اسے اس کا کمرہ دکھا دو، ہاسٹل دکھا دو، اس کا کالج کا وزٹ کرا دو، یونیورسٹی کا اسے وزٹ کرا دو، اور 1 گھنٹے کے 6 پاؤنڈ ہم دیں گے، یا ایک بندے پر ہم 10 پاؤنڈ 12 پاؤنڈ جو بھی معاوضہ تھا وہ ہم دیں گے. داخلوں کے ایام ہیں، نئے طالب علم آ رہے ہیں، تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں کہ جو آئے گا آپ کون کمائیں گے. آپ نے دیکھا کہ بندے کو صرف نفع سمجھ آ جائے تو سستی ختم ہو جاتی ہے. نفع سمجھ آ جائے تو سستی ختم ہو جاتی ہے. اب پڑھا لکھا بندہ وہ رات کو سوتے ہوئے کہتا ہے صبح مجھے 8 بجے سے پہلے نہ ہلانا. اسے پتا ہے کہ اذان ہوگی، نماز بھی ہوگی. جو کام ضروری ہے وہ کر لیتا ہے، جسے ضروری نہیں سمجھتا اسے وہ نہیں کرتا. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو چانس اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم نے مانگا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان دے. ہم نے کہا؟ ہم نے نہیں کہا، اللہ نے دیا نا. اللہ کو اچھا لگتا ہے بندہ بندگی کر رہا. ما احد احب الیہ الثناء من اللہ. بندے کی زبان جب اللہ کی تعریفیں کرتی ہے، اللہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے. بندے کی زبان جب اللہ کی تعریفیں کرتی ہے، اللہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے. اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعا ہے نا جو یہاں بھی لکھی ہوگی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اللہ میں راضی ہوں. صبح بھی کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شام کو بھی کہتے. اور حدیث میں آتا ہے جو صبح کہہ دے وہ جنتی ہے، جو شام کو کہے وہ جنتی ہے. اللہ ایسے بندے پر جہنم کو آرام کر دیتا ہے. کمال کیا ہے ان لفظوں میں، رضیت باللہ ربا. میں اللہ کو اپنا پروردگار مان کے، اپنا رب مان کے بہت خوش ہوں. میرا دل ٹھنڈا ہے، شکر ہے میں اپنے اللہ کو مانتا ہوں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا. میں خوش ہوں کہ اللہ نے مجھے مسلمان بنایا ہے، میرا دین اسلام ہے. میں اس بات پر بڑا خوش ہوں، راضی ہوں. محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مان کے، سید الرسل مان کے میں بڑا خوش ہوں. میں خوش ہوں مسلمان ہو کر، میں خوش ہوں محمد کو مان کے صلی اللہ علیہ وسلم. میں خوش ہوں اللہ کو تسلیم کر کے. بندہ یہ کہتا ہے نا، ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک طریق سے لکھا ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کان حقا علی اللہ ان یرضیہ. اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ پر راضی ہے تو پھر اللہ بھی اسے راضی کرے. یہ اللہ پر راضی ہے تو پھر اللہ بھی اسے راضی کرے. اب آپ بتائیں جب اللہ بندے کو راضی کرے تو کیسے راضی کرتا ہے؟ وہ اپنے دشمنوں کو اتنا دے رہا ہے، اور جس سے وہ خاص کر کے اسے راضی کرنے کا ارادہ کرے اس کے تو بھاگ جاگ جائیں گے، اس کے تو بھاگ جاگ جائیں گے. یہ ساری زندگی ہم بھائیوں تلاش کرتے رہتے ہیں، کوئی بندہ ملے مستجاب الدعوات ہو، اللہ کا خاص ہو، دعا کرتے اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، کیس ختم ہو جائے، بیماری سے شفا مل جائے. تلاش کرتے رہتے ہیں نا ایسا بندہ. آپ خود کیوں نہیں بن جاتے ہیں اللہ کے خاص؟ آپ اہم ہوں، آپ خاص ہوں، آپ اچھے لگتے ہو، آپ قسم کھائیں اللہ لاج رکھتے ہیں، آپ چل پھر رہے ہو اللہ آپ کی حفاظت کرے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ہے، حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی وہ عبارت ہوتی ہے جو لفظ تو رسول اللہ کے ہیں اور معنی پیغام اللہ کی طرف سے آتا ہوتا ہے.
قرآن کا وہ حصہ نہیں، لیکن پیغام وحی کے ذریعے آیا۔ احادیث رسول وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ثوابدید پر رہنمائیاں کی۔ حدیث قدسی وہ ہے کہ پیغام آیا کہ یہ پیغام پہنچا دیں، آپ نے اپنے الفاظ سے وہ پیغام امت کو پہنچا دیا، گویا اللہ کا پیغام آیا ہے، اللہ کا میسج آیا ہے۔ من عاد لی ولیا، مسلم میں ہے، بخاری میں بھی آئی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اعلان کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ جرم قابل معافی ہوتے ہیں اور کچھ جرم قابل معافی نہیں ہوتے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کچھ گناہوں کو معاف کر دوں گا، لیکن ایک گناہ ہے، یہ گناہ جو کرے گا اس گناہگار کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا۔ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا۔ ایک گناہ ہے، یہ گناہ اگر کوئی کرے گا آپ لوگوں کو بتا دیں، وہ گناہ کر رہا ہوگا، میں سمجھوں گا وہ مجھے چیلنج کر رہا ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ استغفر اللہ۔ اس گناہ پر تو میں ستیہ ناش کر کے رکھ دوں گا، جڑ کاٹ کے رکھ دوں گا اسے۔ اللہ وہ کون سا گناہ ہے جس کے بارے میں تو نے فیصلہ کیا ہے کہ اس گناہگار اگر یہ توبہ نہ کرے تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ کہا یہ وہ گناہ ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ میرے کسی پیارے بندے کو، پیارا تو وہ ہوتا ہے نا جو عمل کرنے والا ہو، فرما بردار ہو، میرے کسی ولی کو جس نے دکھ پہنچایا، وہ سمجھے اس کی شامت آ گئی ہے، یہ نہیں بچتا، یا تلافی کرے اسے راضی کر لے، نہیں کرے گا تو میں اس کا بیڑا غرق کر دوں گا۔ وہ میرا پیارا ہے اور تیری جرت کہ تو اسے دکھ پہنچاتا ہے۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ صاف بات ہے، میرا اعلان جنگ ہے ان لوگوں کے خلاف کہ جو میرے پیاروں کو دکھ دیتے ہیں، جو میرے پیاروں کو دکھ دیتے ہیں، انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ تیرے پیارے کون ہیں؟ سوال پیدا ہوا نا، تیرے پیارے کون ہیں؟ میں بھی پیارا بن جاؤں، جو مجھے دکھ دینا چاہے اس کی اپنی شامت آ جائے، جو میرا رزق چھیننا چاہے وہ خود فقیری کا شکار ہو جائے، جو مجھے بیمار کرنا چاہے وہ خود بیماریوں کا شکار ہو جائے۔ کاٹ بھی ہو گئی اور پلٹ بھی ہو گئی۔ اللہ ولی بننا چاہتا ہوں، کیسے بنوں تاکہ مجھے یہ سہولت مل جائے؟ تو کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما تقرب الی عبدی احب الی مما افترضته علیہ۔ میرے قریب آنا چاہتا ہے نا، میرے قریب آنے کا ایک طریقہ ہے، میرے قریب آنے کا ایک طریقہ ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ میں جب کوئی کام فرض کر دوں تو اس فرض کو نبھایا کر تو میرا ولی بن جائے گا۔ کوئی بے نماز اللہ کا ولی نہیں ہوتا، یہی سمجھ آیا نا؟ نماز اللہ نے فرض کی ہے یا نہیں کی ہے؟ کوئی بے نماز اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، زکات نہ دینے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، حج اس پر بنتا ہو اور وہ نہ کرتا ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، روزے اس کے ذمہ ہو وہ نہ رکھتا ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اور جو یہ کام نہیں کرتا اللہ اس کا دفاع بھی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ نے تو اعلان کیا من عاد لی ولیا فقد من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ جو میرے ولی کا دشمن ہوگا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ۔ ولی بننے کا طریقہ یہ ہے ما تقرب الی عبدی احب الی مما افترضته علیہ۔ مجھے دروازہ کھولتے ہوئے اچھا لگتا ہے، مجھے استقبال کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے، مجھے اس کا آنا اچھا لگتا ہے، اس کے آنے سے میں خوش ہو جاتا ہوں جب وہ فرضوں کی ادائیگی کے لیے آتا ہے۔ جب وہ فرضوں کی ادائیگی کرتا ہے تو وہ بہت جلد میرے قریب ہو جاتا ہے۔ فلا یزال عبدی
یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، فرض پڑھ لیے، اب نفلیں پڑھ پڑھ کے میرے قریب آتا جاتا ہے، اب نفلیں پڑھ پڑھ کے میرے قریب آتا جاتا ہے، اتنا قریب آ جاتا ہے حتی احبہ کہ مجھے وہ اچھا لگتا ہے۔ بس جب یہاں پہنچ جاتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا وَيَدَهُ الَّتِي يُبْطِشُ بِهَا۔ فرضوں کا یہ پابند ہے، نفلیں یہ پڑھتا ہے، میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کروں تو پھر میں اس کا معاملہ آسان کر لیتا ہوں، جب میں محبت کرتا ہوں تو میں اس کا معاملہ آسان کر دیتا ہوں۔ آسانی کیا ہوتی ہے؟ آسانی یہ ہوتی ہے کہ وہ جو زحمت ہوتی ہے نا پیارے بھائیوں نیکی کرنے میں، جو بے چینی ہوتی ہے، تھکتا ہے بندہ، اکتاہٹ محسوس کرتا ہے، جب بندہ فرضوں اور نفلوں کی پابندی کرتا ہے تو اللہ کا پہلا انعام یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس زحمت کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ بتائیے کوئی بندہ پیسے اکٹھے کرتے کرتے تھکتا ہے؟ نہیں۔ کوئی بندہ سونا چاندی اکٹھا کرتے ہوئے تھکتا ہے؟ نہیں۔ بھوک لگی ہوئی کھانا کھاتے ہوئے کسی کو تھکتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں۔ پیاس لگی ہوئی ہو اور ٹھنڈا مشروب اسے نہ کرتے اور وہ پیے اسے، تھکتا ہے؟ نہیں۔ بلکہ اسے کھانا کھاتے ہوئے لذت آتی ہے، اسے نفع لیتے ہوئے لذت آتی ہے، اسے پانی پیتے ہوئے لذت آتی ہے۔ یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تو فرضوں اور نفلوں کی باقاعدگی اپنا، تجھے سجدوں میں ویسے مٹھاس آئے گی جیسے ٹھنڈا شربت پینے میں مٹھاس آتی ہے، جیسے بھوکے کو کھانا کھاتے ہوئے لذت محسوس ہوتی ہے تجھے تلاوت کرتے ہوئے لذت محسوس ہوتی ہے، جیسے سکون کی نیند سونے میں مزہ آتا ہے تھکے ہوئے انسان کو، تجھے سخاوت کرتے ہوئے اتنا مزہ آتا ہے۔ رولنا ہی ختم ہو گیا، یہ نیکی کے بغیر جی نہیں سکتا، نیکی میں آتا ہے تو گویا مچھلی پانی میں آ گئی، مسجدوں میں آتا ہے روح تازہ ہو جاتی ہے ماشاءاللہ، درسوں میں شریک ہوتا ہے، جمعوں میں اول وقت میں آتا ہے، تہجدوں میں اٹھتا ہے، اسے نیکیوں کی انتظار ہوتی ہے، اسے میں ایسا کر دیتا ہوں، اس کے کان نیکی مانگتے ہیں، اس کی آنکھیں نیکی مانگتی ہیں، اس کے ہاتھ نیکی مانگتے ہیں، اس کے پاؤں نیکی مانگتے ہیں، گناہ کی طرف جاتے ہیں تو کتراتا ہے، جھجکتا ہے، شرماتا ہے، پریشان ہوتا ہے، آنکھیں چھوڑ دیتا ہے، نیکیوں کی طرف جاتا ہے تو اسے لذت راحت سکون ملتا ہے، یہ ولی کی نشانی ہے، یہ نفس مطمئن کی نشانی ہے۔ اب یہاں ٹھہر کر دیکھیں، نماز میں سستی ہے چستی ہے ہمارے اندر، صدقے میں سستی ہے چستی ہے ہمارے اندر، تلاوت میں سستی ہے چستی ہے ہمارے اندر، اسی سے پرکھ لیں گے آپ اللہ کے ولی ہیں یا نہیں ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں یا نہیں ہیں، اسی سے پرکھ ہو جائے گا۔ ادھر اذان ہوئی، ادھر روح تازہ ہو گئی، شرک کے اڈے کو دیکھے بندہ دل میں گھٹن پیدا ہو جائے، اور اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی عبارت خوبصورت لکھی ہوئی دیکھے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، ماشاءاللہ کتنی اچھی عبارت، مسجد کو دیکھے ہاں ماشاءاللہ سکون مل گیا، گویا میرا اپنا گھر ہے، مدرسے میں غیر بچے ہیں، یتیم ہیں، دیگر ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، انہیں دیکھتا ہے، اس کی فیملی ہے، سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، خرچہ پانی انہیں دیتا ہے، پارے لے لے کے دیتا ہے، ماشاءاللہ اس کی روح تازہ ہو رہی ہے۔ پہلا انعام عمل صالح کا یہ ہے کہ آپ کا ذوق بن جاتا ہے، عبادت بوجھ ہو تو سستی، عبادت ذوق ہو تو مزے، عبادت ذوق بن جاتا ہے، عبادت میں ذائقہ آتا ہے، عبادت میں سکون ملتا ہے، تلاوتوں میں سکون ملتا ہے، اس کا منتظر ہوتا ہے۔ میں 85-80 سالہ بزرگ ہیں، آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے شفا رحمت فرمائے، ہمارے بزرگوں میں سے ہیں،
اس پر سے